بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکراہ فی الدین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ میں جس عورت کا بچہ نہ جیتا تھا اور وہ فوت ہو جاتا تھا تو پھر وہ منت مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ کوئی زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ یہ منت قبائل انصار کی عورتیں مانتی تھیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب جلا وطن کیا گیا تو ان کے اندر کچھ انصار کے بچے بھی تھے جن کو یہودی بنا دیا گیا تھا۔ انصار کہنے لگے یہ تو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ نزول آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آدمیوں کو اختیار دے دو، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا پسند کرے تو تم میں سے ہیں ان کو مدینہ سے خارج نہ کیا جائے، اور اگر وہ ان یہودیوں کے ساتھ رہیں تو یہودیوں کے ساتھ ان کو بھی جلا وطن کر دینا۔ تو لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ میں جس عورت کا بچہ نہ جیتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو وہ منت مان لیتی تھی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ تو انصار کے قبائل کی عورتیں یہ منت مانتی تھیں۔ چنانچہ جب یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے اندر کچھ انصار کے بچے بھی تھے جن کو یہودی بنا دیا گیا تھا۔ انصار کہنے لگے یہ تو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نزول آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آدمیوں کو اختیار دے دو، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا پسند کریں تو پھر ٹھیک ہے، ان کو مدینہ سے نہ نکالا جائے، اور اگر وہ ان یہودیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہودیوں کے ساتھ ان کو بھی جلا وطن کر دو۔ قد تبین الرشد، یہ تحقیق ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے، یعنی حقیقت اب بالکل کھل گئی ہے، واضح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور عقلی شواہد ہیں، ان تمام نے اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ ایمان ہی سیدھا راستہ ہے جو لازوال سعادت تک پہنچاتا ہے، اور کفر کا راستہ ٹیڑھا ہے جو ہمیشہ کی بدبختی تک پہنچاتا ہے۔ اب انسان ہر عذر ختم ہو گیا، حجت تمام ہو گئی، آزمائش صحیح ہو گئی، اور اکراہ کی ضرورت، زبردستی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ قد تبین الرشد من الغی، اس کا معنی ہے کہ ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، عقلی شواہد ہیں، ان میں اگر غور کر لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی سیدھا راستہ ہے جو ہمیشہ کی نیک بختی تک پہنچاتا ہے، اور جو کفر ہے وہ ٹیڑھا راستہ ہے اور وہ ہمیشہ کی بدبختی تک پہنچاتا ہے۔ اب انسانوں کا عذر ختم ہو گیا، زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کی، اسلام پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا۔ طاغوت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ماں سوا تمام معبود یا وہ معبود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے والے ہیں، خواہ وہ جنی شیطان ہوں یا انسان نما شیطان ہوں۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے گا طاغوت کا۔ طاغوت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ماں سوا باقی معبود ہیں یا وہ معبود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے والے ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے شیاطین ہوں یا پھر انسانوں میں سے۔ یؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مانے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسرے معبودوں کا اس نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح مانا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اللہ کو ماننا یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا، یعنی اس کا مطلب ہے طاغوت کا انکار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کسی اور طریقے سے اللہ کو ماننا قبول نہیں ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تحقیق مضبوطی سے تھاما ایک مضبوط رسی کو، اس نے تھاما ایک مضبوط پکڑا ایک مضبوط رسی کو۔ مراد یہ ہے کہ اس نے حق کو تھام لیا۔ حق کو تھامنے سے کہ وہ تعبیر کیا ہے مضبوط رسی کو پکڑنے سے، یہ بطور استعارہ کے ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط رسی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق کو تھام لیا۔ حق کو تھامنا، اس کو تعبیر کیا گیا مضبوط رسی کو پکڑنے کے ساتھ، اور یہ بطور استعارہ۔
انفصام لہا، اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، یعنی وہ رسی بھی ایسی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس کے مناسب ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تانی ہوئی رسی ہیں، بنائی ہوئی رسی ہیں، جس نے ان کو پکڑ لیا اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ان کو حق کی دعوت دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں، اور حق دینے کے بعد وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، نیتوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ ان کے مسلمان ہونے کے کتنے خواہش مند ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں، یعنی جو آپ دعوت حق دیتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں دعوت حق سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں، سننے والے ہیں، اور علیم، اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ ان کے مومن ہونے کے کتنے زیادہ خواہش مند ہو۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں، قد تبینہ، تحقیق واضح ہو گئی، الرشد من الغی، گمراہی سے، فمن، پس جو شخص، یکفر، انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک، تو تحقیق اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی کو، لا انفصام لہا، جس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ الذین سے مراد ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ مومن بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوست ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو توفیق دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وسوسوں اور دیگر ذہنی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، اور ان کو کفر کے شبہات سے اللہ تعالیٰ پھر نکال دیتا ہے اور صراط مستقیم پر لا ڈالتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کو چاہتے ہیں پھر ان کو توفیق دیتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور پھر وہ وسوسوں سے اور کفر کے شبہات سے نکل جاتے ہیں اور پھر اسلام کی روشنی کی طرف چلے آتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ظلمات اور نور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کفر اور ایمان ہے۔ صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں پر فرمایا جامعات والنور، وہاں پر دن اور رات مراد ہیں، باقی جگہوں میں الظلمات سے مراد کفر ہے، النور سے مراد ایمان ہے۔ وَكَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ان کے دوست طاغوت ہیں جو ان کو ورغلاتے ہیں، خواہ وہ انسانی شیطان ہو یا جناتی شیطان۔ انسانی شیطان میں کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب یہودی مراد ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، جو خواہش نفس میں ڈالتی ہے، خواہ وہ چیز شیطان ہو یا کوئی اور ہو۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ مراد ان کے وہ دوست ہیں جو ان کو ورغلاتے ہیں، خواہ وہ انسانی شیاطین ہوں یا جناتی شیاطین۔ انسانی شیاطین میں یہودی انسان کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، خواہ وہ شیطان ہو یا کوئی اور چیز، خواہش نفس وغیرہ ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دوست ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں ان کے دوست ہیں، حقیقت میں وہ ان کے دوست نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں طاغوت، یعنی ان کے خیال میں یہ ان کے دوست ہیں، حقیقت میں یہ دوست نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال، یعنی جو فطری نور ہے اس سے ان کو نکال دیتے ہیں اور شبہات میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف، یعنی ایمانی نور، فطری نور سے ان کو نکال دیتے ہیں اور جو کفر کے شبہات ہیں اس میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ہر چیز اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے قدرت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یخرجون میں اخراج کی نسبت ان شیاطین طاغوت کی طرف کیوں کر دی گئی؟ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت سے ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ یخرجون میں اخراج کی نسبت ان شیاطین اور طاغوت کی طرف کر دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ شیاطین اور یہ طاغوت اس اخراج کا سبب ہیں، اسی وجہ سے ان کی طرف نسبت کر دی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ طاغوت ایمان سے اندھیروں کی طرف نکالنے کا سبب ہیں، اسی وجہ سے یخرجون میں نسبت طاغوت کی طرف کر دی گئی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کفار کے لیے دھمکی اور عذاب کی وعید ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے دوست شیاطین ہیں اور وہ ان کو ایمان سے کفر کی طرف نکالتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سوال ہوتا ہے کیا وجہ کہ کفار کا حال بیان کرنے کے بعد ان کی دھمکی کو ذکر کیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، لیکن جہاں مومنین کا کیا تذکرہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کے لیے کوئی وعدہ ثواب کو ذکر نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سوال ہوتا ہے کیا وجہ کفار کا تذکرہ ہوا تو ان کے لیے دھمکی اور وعید بیان فرمائی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، لیکن جب پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ان کے لیے کسی ثواب کے وعدے کو یہاں پر ذکر نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ایمان کی تو شان بہت زیادہ بڑی ہے، اس کے لیے وعدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی وعدہ ان کے لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان کی بڑی شان ہے، اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے ذکر نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے کفار کے لیے وعید کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، مومنین کے لیے وعدے کا تذکرہ، ثواب کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا میں ضمناً تذکرہ آ گیا ہے ثواب کے وعدے کا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہیں، جب دوست ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔